السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے، تو آدم علیہ السلام کے بعد بالکل دین اسلام عام تھا، کوئی شرک کوئی کچھ بھی نہیں تھا، سارے لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے، ان کے عقیدت مندوں نے ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا، پھر عبادت گاہ ان تصویروں کے بت بنا کے ان کو پوجا کرنے لگی۔ تو ان پوجا کے لیے، ان شرک کے لیے، بتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے ان میں تبلیغ وائز کریں اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ تو نوح علیہ السلام نے سب کو دین کی دعوت دی 950 سال، لیکن کچھ لوگ دین پر آئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ، جو تمہارے دین پر تمہاری دعوت کو قبول کرے گا وہی بچے گا، باقی سب فنا ہوں گے۔ تو آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی، ہم اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جب بھی پیغمبروں کی خیر خواہی کو آپ سمجھ نہ پائیں تو والدین کو سامنے رکھیں۔ والدین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنیں، تو نبی بھی اس طرح ہوتا ہے، اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری قوم نیک بنے، جنت میں جائے۔ آج ساری آیتیں اس قسم کی ہوں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف، آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ فکذبوہ فانجیناہ
والذین معه فی الفلک وأغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمین۔ بارک اللہ فی 67 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 61 سے۔ ہم جس کی قوم ہیں ہمیں اس نبی رسول کی بات ماننی ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ اور اپنے رسول کی مانتا ہے وہ مومن ہے، وہ ایمان لایا ہے۔ تو ہمیں ہر شریعت میں نبی نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، تو اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قال یا قوم، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے۔ قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ ولکنی، نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، ولکنی، لیکن میں رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، میں تمہیں اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ جو شخص دیندار ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کو سچی بات بتاتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے۔ جو خیر خواہ ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھلائی کی بات بتاتے رہتے ہیں، تو کیونکہ آپ ان کو سچی بات بتاتے ہیں، بھلے ان کو بری لگے، ان کے بھلے کے لیے ان کو امر بالمعروف نہی عن منکر کرتے رہیں۔ وہ اگر کوئی پیغمبروں کی خیر خواہی کو سمجھے تو اپنے والدین کو سامنے رکھے کہ میرے والدین میرے لیے کتنا بھلا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات ہے، ابلغکم رسالات، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات، رسالات، ربی، اپنے رب کے، وانصح، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ وانصح، میں خیر خواہی کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی آیت ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، تم جو کچھ کرتے ہو، بتوں کی پرستش کرتے ہو اپنے باپ داداؤں کے کہنے پر، تمہیں پتہ نہیں یہ کتنا نقصان دہ ہے، کتنا غلط ہے انجام کے اعتبار سے۔
او عجب تم کیا بھلا تعجب ہوا ان جاءتکم کہ آئی تمہارے پاس ذکر ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک شخص پر۔ تو یہ وحی نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے چنا نوح علیہ السلام کو، وہ اولو العزم پیغمبر تھے، ان کو اپنی قوم سے بہت اگینسٹ کا سامنا تھا۔ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی لیکن اس کی قوم اس کی بات نہیں مانی۔ تو ان کو عجب لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے طرف ایک انسان، ایک بشر، ایک بندہ کیوں آیا ہے؟ اللہ رجل ایک شخص پر، منکم تمہیں میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا اور تاکہ تم بچو، ولعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ رحم کیا ہے؟ رحم تقویٰ کا نام ہے، جنت کا نام ہے۔ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار جھٹلانے کے باوجود ان کو بار بار جو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، کیوں؟ ان کی خیر خواہی کر رہا تھا، ان کو ڈرا رہا تھا تاکہ ان کا انجام اچھا ہو، وہ جنت میں جائیں، وَلِتَتَّقُوا تاکہ تم بچو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم تقویٰ ہوگا تو رحم ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے۔ فَكَذَّبُوا تو انہوں نے جھٹلایا اسے، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ فَأَنجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس سے، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور انہیں جو ساتھ اس کے تھے۔ کون؟ اللہ نے کہا کہ اب یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں، تو ان قوم کو چھوڑ دو ان کے حال پر، تم ایک کشتی بناؤ، پھر جو تمہاری بات مانتے ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھاؤ۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ قوم میری بات نہیں مانے، اب تو ان کا انجام کر۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک کشتی بناؤ، اس میں ہر قسم کے جوڑے بناؤ۔ کہتے ہیں کہ 80 لوگ ایمان لے آئے تھے، تو اللہ نے کہا بہت ساری بڑی کچھ 3-4 منزلہ کشتی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ اس میں ہر نسل کے ایک جوڑے کو بٹھاؤ، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بٹھاؤ۔ والذین معہ اور انہیں جو ساتھ اس تھے کشتی میں، فی الفلک واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، الذین ان کو جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ تھے لوگ اندھے، استغفر اللہ، جو اپنے نبی کو، اپنے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں ایسے لوگوں کو اندھا کہا ہے، آنکھیں تھیں لیکن دل اندھا تھا، ان کو حق نظر نہیں آیا۔ اس کے نبی نے، اس کے رسول نے تبلیغ وائز بہت سارا کیا۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، نوح علیہ السلام نے ان کو بھی کہا کہ آ کے تم کشتی میں بیٹھو، وہ نافرمان تھا، اس نے وہ جا کے درخت پر بیٹھ گیا، کہا ابا جان میں نہیں آؤں گا، میں یہاں اوپر درخت ہے، یہاں کوئی سیلاب، کوئی گرق، کوئی پانی نہیں آئے گا۔ تو جب پانی کہتے ہیں جو آیا تو نیچے سے بھی ابلا اور اوپر سے بھی اتنی بارش پڑی کہ سارا ملک پانی پانی ہو گیا، نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا ڈوب گیا۔ دیکھو باپ نبی ہے، بیٹے کو کام نہیں آیا، اس کا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین بے شک تھے وہ لوگ اندھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اب یہ وہ قوم غرق ہو گئی، لیکن جو 80 لوگ تھے اور جو کشتی میں جو بھی سوار تھے، بس اس سے اب دوسری نئی نسل چلی، تو اب اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ تو ہم نے طرف عاد کی، عاد کیا ہے؟ قوم کا نام ہے، آپ دھیان سے سنتے جائیں، عاد قوم ہے، اخاہم ان کے بھائی کو۔ اب یہ بھائی وہ بھائی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے انصار و مہاجرین بھائی جیسے بھائی تھے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں،
ایک ہوتا ہے دینی بھائی یعنی ایک ہی نسل کا بھائی، یا اب یہ بھائی وہ دوسرا بھائی آدن اخام ان کے بھائی نسل کا بھائی تھا ہود نبی کا نام ہے، قوم عاد تھی، عاد کی قوم کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ تاکہ تم جا کے ان قوم کو جا کے نصیحت اور وعظ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا۔ اب اس نے بھی توحید کی دعوت دی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ ہمارے پہلے ہم سے یہ جو قوم فنا ہو گئی تھی نوح علیہ السلام کی، تو ہمارا بحشر ایسا ہو سکتا ہے، انہوں نے سبق نہیں افلا تتقون، کیا بھلا نہیں تم ڈرتے، پہلی قوم سے سبق نہیں سیکھا۔ قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے بے وقوفی میں۔ اب یہ ہود علیہ السلام ان کو اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کو توحید کی دعوت رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بے وقوفی میں سمجھتے ہیں۔ آج بھی لوگ ایسا ہیں، آج بھی لوگ دین والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جب آپ ان کو کہو کہ نماز پڑھو، صبح سویرے اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، رات کو سویرے سو، تو اس آدمی پر ہنستے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات ہے، یہ ہود علیہ السلام انہی کے درمیان پلے پڑے رہے گزرے، ان کو اچھا سمجھتے تھے، جو ہی انہوں نے دین کی دعوت دی یہ بے وقوف ہو گئے، ان کے دشمن ہو گئے۔ انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تمہیں بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم البتہ گمان کرتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے۔ پہلے اس کو مانتے تھے، جو ہی انہوں نے دین کی دعوت دی اللہ کی طرف، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ اگر آج بھی میں جس صحبت میں بیٹھتی ہوں، اگر ان کو کوئی اچھی دین کی بات بتاؤں، کہیں گے کہ پہلے تو ایسی بات کرتی نہ، پتہ نہیں پاگل ہو گئی، کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی اس کو اسی طرح ہم گمان کرتے ہیں تو میں جھوٹوں میں سے۔ قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، نہیں ہے مجھ میں کوئی بے وقوفی، نہیں ہوں میں احمق، ولکنی، لیکن میں تو رسول من رب العالمین، رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ تو جو حالات پہلے تھے وہ حالات اب بھی ہیں، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پیغام کون دے رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ پیغام کیا دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کس سے جوڑ رہا ہے، اپنا فائدہ کر رہا ہے یا اللہ سے ملا رہا ہے، اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔